سوال نمبر 1 ہے کہ سرکار اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ 12 ربیع الاول اور کرسمس کو ایک جیسی اہمیت حاصل ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھو بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اپنا ہی باپ بڑا ہوتا ہے۔ چاہے اس کا باپ ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو، لیکن اگر اسے کوئی مارے تو وہ فوراً یہی کہے گا کہ میں ابھی اپنے باپ کو بلاتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو 12 ربیع الاول سے افضل اور اعلیٰ کوئی بات، کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ مسلمان ہے تو۔ اور اگر کرسچن ہے یا عیسائی ہے تو دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ بھی حضور کے ہی امتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا بالسلم کافۃ، اے ایمان والو اعلان کر دو کہ میں اللہ کا رسول تمام جہانوں کے لیے بن کر آیا ہوں۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل نہ ہو۔ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، جانور ہوں، آبی جانور ہوں، خشکی کے جانور ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، آسمانوں پر ہوں، زمینوں پر ہوں، کافۃ، اللہ نے حضور کو تمام جہانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب فرق صرف اتنا رہ گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ حضور کی کیسے امتی ہیں، اور یہود و نصارہ یا کرسچن یا کوئی بھی ہندو وہ حضور کے امتی کیسے ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں ان کو امت اجابت کہتے ہیں، یعنی انہوں نے حضور کو ایجاب اور قبول کر لیا اور انہوں نے اس کو مان لیا۔ اور جو غیر مسلم ہیں ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے، یعنی ان کو دعوت دی جائے گی، وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ مثلا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ہندو رام اور چندر کو مان رہے ہیں، تو ان کو دعوت ضرور دی جائے گی، وہ بھی حضور کے امتی ہیں، مگر ان کو دعوت دی جائے گی کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ لیکن جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو مشرک ہی کہلائیں گے، وہ مشرک کہلائیں گے، شرک کرنے والے ہی کہلائیں گے۔ اور قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم،
شرک سے بڑھا